عقیدہ بندے کا بن جائے گا کہ کسی کو میرے حالات کا اللہ کے سوا علم نہیں ہے، تو پھر وہ ان کے نام کی نظر و نیاز نہیں دے گا، ان کی پکاریں نہیں کرے گا، ان کے نام کے سجدے نہیں کرے گا، ان کی جالیوں سے نہیں چمٹے گا۔ اس لیے قرآن نے شرک فعلی کی تردید کم کی ہے اور شرک اعتقادی کی تردید زیادہ کی۔ مشرکین مکہ فعلی طور پر دو قسم کے شرک میں مبتلا تھے۔ وہ غیر اللہ کے نام کی نظریں دیتے، نیازیں دیتے، منتیں مانتے، بکرے چھترے ذبح کرتے۔ اور دوسرا فعلی شرک ان کا یہ تھا کہ بزرگوں کی خوشنودی کے لیے اور اپنے معبودوں کی رضا کے لیے وہ کچھ جانوروں کو ان کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے۔ اس کی پیٹھ پر سواری نہیں کرنی، اس اونٹنی کا دودھ نہیں دونا، اس جانور کو ذبح نہیں کرنا، یہ جانور ذبح ہوگا تو مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھائیں گی۔ یعنی اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے معبودوں کی خوشنودی کے لیے اپنے اوپر کیا کر لیتے تھے؟ اس کو ذبح نہیں کرنا، اس کا دودھ نہیں دونا، اس پہ سواری نہیں کرنی، یہ ہم نے بزرگوں کے نام پہ چھوڑ دی۔ یعنی تحریمات العباد، بندوں کا کسی چیز کو اپنے اوپر کیا کر لینا، اور نیازات العباد یعنی بندوں کے نام کی کیا دینا۔ بڑے بڑے مفسرین کو دھوکہ لگا یہاں، وہ فرق نہ کر سکے نیازات العباد اور تحریمات العباد۔ ان کے ذہن میں آیا کہ وہ بھی تو معبودوں کے نام پہ چھوڑا جاتا ہے اور یہ بھی معبودوں کے نام پہ چھوڑا جاتا ہے، اس کا دودھ نہیں دونا، اس کی سواری نہیں کرنی، اس کا گوشت نہیں کھانا، اور یہ بکرا ہم نے ان کے نام پر بطور نظر چھوڑ دیا، تو دونوں معبودوں کے نام پہ چھوڑے جا رہے ہیں۔ ایک کو آپ حرام کہتے ہیں، دوسرے کو آپ حلال۔ تحریمات العباد کا یہی حکم ہے نا کہ اس کا دودھ دو، اس کی پیٹھ پہ سواری کرو، اس کا گوشت کھاؤ۔ کسی کے حرام کرنے سے کوئی چیز حرام ہو نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ وہ بھی تو بزرگوں کے نام پہ چھوڑا گیا، وہ بھی بزرگوں کے نام پہ چھوڑا گیا، اس کو آپ حرام کہتے ہیں خنزیر سے بڑھ کے، اور اسے آپ حلال کہہ رہے ہیں۔ تو مولانا حسین علی نے اس فرق کو بڑے نفیس طریقے سے مٹایا، سبحان اللہ۔ فرماتے اصل میں مشرک کے عقیدے کو توڑنا ہے، اصل میں مشرک کا جو عقیدہ ہے، نظریہ، اس نظریے کو توڑنا ہے۔ جو بکرا چھترا جانور انہوں نے بطور نیاز دیا ہے، اس میں مشرک کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے اس کو کھائیں گے تو بزرگ خوش ہوں گے، اس نظر و نیاز کو کھائیں گے تو بزرگ خوش ہوں گے۔ وہاں شریعت نے فرمایا اس کو نہ کھاؤ، وہ کیا ہے؟ حرام۔ اور یہ جو جانور انہوں نے چھوڑا ہے کہ اس کا دودھ نہیں دونا، اس کی پیٹھ پہ سواری نہیں کرنی، اس کا گوشت نہیں کھانا، اس جانور میں ان کا نظریہ یہ بن گیا ہے کہ نہیں کھائیں گے تو بزرگ خوش ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا مشرک کے عقیدے کو توڑو اور اس کو یہ ذہن میں رہے۔ بڑے بڑے علماء یہاں چکر کھا جاتے ہیں اور وہ نیازات العباد کو تحریمات العباد اور تحریمات العباد کو نیازات العباد سمجھ لیتے ہیں۔ ہم سورت آراف تک میں نے اس مختصر خلاصے کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد سورت انفال ہے اور اس کے ساتھ سورت توبہ ہے۔ آپ کے ذہن میں ہے کہ سورت بقرہ میں ایک مضمون بیان ہوا تھا، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ ابھی تک کسی صورت میں اللہ نے اس مضمون کو نہیں چھیڑا تھا۔ اب سورت انفال اور توبہ میں اللہ انہی دو مضمونوں کو کھول کے بیان کریں گے، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ فرق دونوں صورتوں میں یہ ہوگا
کہ سورت انفال میں اللہ جنگ کے قوانین بیان کریں گے. یہ قانون ہے، یہ قانون ہے، یہ قاعدہ ہے. مثلا پیٹھ نہیں دکھانی، بھاگنا نہیں ہے، نافرمانی میرے نبی کی نہیں کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے. انفال میں دو چیزیں اللہ بیان کریں گے جی، قوانین جنگ اور مال غنیمت میرے حکم کے مطابق تقسیم ہوگا. کسی کی رائے کی کوئی دخل نہیں ہوگا. مہاجر کو اتنا ملنا چاہیے، انصار کو اتنا ملنا چاہیے، فلاں کو اتنا ملنا چاہیے، سوار کو اتنا ملنا چاہیے. نہیں، مال غنیمت کی تقسیم کرنے کا حق مجھے ہے. ایک چیز یہ بیان ہوگی. دوسری چیز بیان ہوگی قوانین جنگ، یعنی جنگ کے قاعدے اور جنگ کے قوانین. وہ جو اللہ بیان کرے گا نا جی، مال غنیمت میرے حکم کے مطابق تقسیم کرو، اس کی اللہ علتیں بیان کرے گا. کیوں میرے حکم کے مطابق تقسیم کرو؟ کیا وجہ ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کرنے کا حق مجھے ہے؟ اس کی اللہ علتیں بیان کرتے 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 آخر میں جا کے کہیں گے تم نے تو ان کو نہیں مارا، میں نے مارا تھا. تم نے تو مٹھی مٹی کی نہیں پھینکی تھی، جب تم نے پھینکی تھی میرے پیغمبر وہ میں نے پھینکی تھی. کیا مطلب؟ یہ اس مٹھی میں یہ تاثیر پیدا کرنا میرا کام تھا. تم 313 تھے، دیر سے پہنچے تھے، ریتلا علاقہ تمہارے حصے میں آ گیا تھا، چٹیل میدان ان کے حصے میں آ گیا تھا، تمہارے پاس تو پانی بھی کوئی نہیں تھا. پھر میں تھا نا جس نے بارش برسائی تھی اور ادھر ریت جم گئی تھی اور تمہارے پاس پانی جمع ہو گیا تھا. تم تو ساری رات روتے تھے، استستغیثون ربکم، تم تو التجائیں کرتے تھے. پھر میں تھا نا جس نے فرشتوں کو اتار کے مدد کی تھی. یہ اللہ علتیں بیان کریں گے. اگر یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں نا تو پھر مال غنیمت بھی الانفال للہ. یہ سورت انفال میں اللہ بیان کریں گے قوانین جنگ اور مال غنیمت میرے حکم کے مطابق تقسیم کرو. اور توبہ میں اللہ کریں گے اعلان جنگ، وَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، مارو ان لوگوں کو جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور قیامت کے. سورت توبہ میں اللہ اعلان جنگ کر دیں گے. اس کے بعد سورت یونس آئے گی. آپ کے ذہن میں سورت بقرہ میں جب تیسری مرتبہ اللہ نے دعوی توحید کو ذکر کیا تھا آیت الکرسی میں، اس وقت مقصود کیا تھا؟ نفی شفاعت، کہ میرے سامنے ڈنڈے والی سفارش کرنے والا کوئی نہیں، زور سے منوا لے کوئی نہیں ہے. یہ مضمون ابھی تک کسی صورت میں بیان نہیں ہوا تھا. سورت یونس میں اللہ اس مضمون کو کھول کے بیان کرے کہ میرے سامنے شفیع غالب کوئی نہیں. دوسرا تعلق توبہ کے ساتھ یونس کا یہ ہوگا کہ جب توبہ میں اعلان جنگ ہوا مشرکین کے خلاف تو مشرکین نے کہا ہم انہیں مالک سمجھ کے نہیں پکارتے، ہم انہیں مختار سمجھ کے نہیں پکارتے، ہم تو انہیں شفیع غالب سمجھ کے پکارتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ان کی بات کو موڑتا نہیں ہے. تو یونس میں کہا جائے گا کہ کسی کو شفیع غالب سمجھ کے پکارنا بھی شرک ہے. یونس میں کیا کہا جائے؟ کسی کو شفیع غالب سمجھ کے پکارنا بھی شرک ہے. میرے سامنے کوئی شفیع غالب نہیں ہے. اللہ سورت یونس میں اس پر عقلی دلائل دیں گے. 10 دلیلیں. اس مسئلے پر کتنی دلیلیں پیش کریں؟ 10 عقلی دلیلیں اللہ اس پر پیش کریں گے. اس کے بعد سورت ہود آ رہی ہے. سورت ہود اور یونس کا تعلق آپس میں یہ ہوگا کہ جس مسئلے پر اللہ نے یونس میں عقلی دلیلیں پیش کی تھی، ہود میں اللہ اس مسئلے پر دلائل نقلیہ پیش کریں گے. حضرت نوح سے، حضرت ہود سے، حضرت صالح سے، حضرت موسیٰ سے، حضرت لوط سے، کہ یہ مسئلہ جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. پہلے نبیوں نے بھی اپنی اپنی قوموں کے سامنے یہی مسئلہ بیان کیا تھا. سورت ہود کو جب اللہ ختم کریں گے نا جی، تو آخری آیت میں اللہ جا کے کہیں گے
وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں کا اور زمین کا، میرے سوا عالم الغیب ہو کوئی نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ، اللہ ہی کے لیے ہے، عالم الغیب اللہ ہی ہے۔ یہاں پھر ایک رک کے بات کہنا چاہتا ہوں، کچھ لوگ یہاں بات نہ دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کو تو عالم الغیب کہنا نہیں چاہیے، اس سے کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں، تو جب کوئی چیز غیب ہی نہیں تو عالم کس کا؟ یہ تو ان کو کہنا چاہیے جن سے پہلے چیزیں غیب ہوں پھر وہ اس کے عالم بن جائیں، تو یہ تو صفت ہی نبوت کی ہے، تو یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کو تو عالم الغیب کہنا ہی نہیں چاہیے کہ اللہ سے کوئی چیز غیب ہے جس کا وہ عالم ہے، تو سنیے گا یہ دھوکہ ہے ان لوگوں کا۔ کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ عالم الغیب والشہادہ انک انت علام الغیوب، قرآن نے استعمال کیا، تو میں آپ کو جواب بتا دیتا ہوں، وہ ذہن میں رکھیے گا، سارے اشکال ختم ہو جائیں گے۔ یہ جو ہے نا عالم الغیب والشہادہ، اللہ جاننے والا ہے غیب کو، والشہادہ اور موجود کو، حاضر کو اور غیب کو جاننے والا ہے، یہ اللہ کی نسبت غیب نہیں نہ، بلکہ تمام مفسرین نے لکھا ما غاب عن الناس، مطلب یہ ہے جو چیزیں لوگوں کے سامنے ہیں اس کا بھی اللہ عالم ہے، اور جو چیزیں لوگوں سے پوشیدہ ہیں اس کا بھی اللہ عالم ہے۔ اللہ سے غیب نہیں، کس سے غیب؟ لوگوں سے۔ کس کے سامنے موجود؟ لوگوں کے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی عالم الغیب ہے، اس کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، سارے کے سارے معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، یعنی وہی مختار کل ہے، یعنی وہی مالک ہے، وہی مختار کل ہے، وہی عالم الغیب ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب یہ دونوں صفتیں میری ہیں کہ عالم الغیب بھی میں ہوں اور مختار کل بھی میں ہوں، فاعبدہ، تو عبادت بھی کس کی کا؟ یہ جب ہم مسئلہ الہ بیان کریں گے تو انشاءاللہ وہاں اس کی مزید وضاحت کروں گا۔ فی الحال آپ ذہن میں رکھیں سورۃ ہود کو کس آیت پہ ختم کیا کہ عالم الغیب میں ہوں، مختار کل میں ہوں، یہاں سورۃ ہود کو ختم کیا۔ اس کے بعد سورۃ یوسف ہے۔ سورۃ یوسف کا سورۃ ہود کے ساتھ تعلق یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں کہ ہود کے آخر میں میں نے کہا تھا کہ عالم الغیب صرف میں ہوں، میرے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ آؤ تمہیں یوسف و یعقوب کا پورا واقعہ سنائیں، جس کے ایک ایک موڑ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ حضرت یعقوب اور یوسف عالم الغیب نہیں تھے۔ یہ دلیل نقلی ہو گئی حضرت یوسف سے اور حضرت یعقوب سے۔ کس بات پہ دلیل نقلی؟ للہ غیب السماوات والارض، کہ عالم الغیب صرف میں ہوں۔ دیکھو حضرت یوسف کے حالات، دیکھو حضرت یعقوب کے حالات، ایک ایک موڑ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ وہ عالم الغیب وہ نہیں تھے، لہذا وہ پکار کے لائق نہیں ہے۔ یہ سورۃ یوسف میں حضرت یوسف کا سارا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کریں گے۔ اس کے بعد سورۃ رعد ہے۔ سورۃ رعد میں اللہ کہیں گے کہ مسئلہ تو بالکل واضح ہو گیا ہے، مسئلہ تو بالکل واضح ہو گیا اور دلائل سے ہم نے اس کو ثابت کر دیا ہے۔ میرے پیغمبر یہ ضد کی وجہ سے نہیں مانتے، اناد کی وجہ سے نہیں مانتے۔ اگر کسی پر کوئی چیز مخفی رہ گئی ہے نا تو پھر ان کے سامنے کچھ دلائل اور بھی دے میرے پیغمبر، تو رات میں اور دلائل اللہ بیان کریں گے۔ اس کے بعد سورت ابراہیم ہے جی۔ سورت ابراہیم میں اللہ ڈراوے سنائیں گے جی، دنیاوی ڈراوے بھی اور اخروی ڈراوے بھی، اور مقصد اللہ کا یہ ہوگا کہ بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈراوے سن کے بات کو مان لیتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ڈر جائیں اور ڈر کے
کہ ہمارے مسئلے کو یہ تسلیم کر لیں. اس کے بعد سورت ہجر ہے جی، اور سورت ہجر میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تو دلائل کے ساتھ مسئلے کو واضح کیا ہے، عقلی دلائل بھی دیے، نقلی دلائل بھی دیے، تم نے نہیں مانا، عذاب ہی مانگتے رہے ہو. بعد میں جب عذاب آ گیا نا تو پچھتاتے پھرو گے. اب وقت ہے ماننے کا، اب وقت ہے ماننے کا، بعد میں پچھتاؤ گے. 14ویں پارے کی ابتدا میں کیا کہا جی؟ ربما یود الذین کفروا لو کانوا، بڑی آرزو کریں گے کافر، کاش کہ ہم کیا ہوتے، مسلمان ہوتے. پھر جب عذاب کا شکنجہ چڑھ جائے گا تو پھر اس وقت پچھتاتے پھرو گے، لیکن پلوں کے نیچے سے پانی گزر چکا ہوگا اور چڑیاں کھیت چگ چکی ہوں گی. اس وقت کا پچھتانا کسی کام نہیں آئے گا. اب وقت ہے ہماری بات کو تسلیم کرو. اس کے بعد سورت نحل آ گئی ہے. اللہ نے فرمایا تم نے نہیں نہ مانا اور عذاب ہی مانگتے رہے ہو. لو اب قحط والا عذاب آ گیا ہے. اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ. چنانچہ 7 سال کے لیے اللہ نے مشرکین مکہ پہ قحط کا عذاب مسلط کر دیا، جس میں وہ مردار اور گند کھانے پر ملے. عذاب میں اللہ نے ان کو پکڑ لیا. یہ سورت نحل میں اللہ بیان کریں گے. آگے سورت بنی اسرائیل ہے، 15ویں پارے کی ابتدا ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس سورت میں بیان کریں گے